جیسے جیسے وہ اس مکان کی جانب بڑھتی رہی ویسے ویسے اس کے آثار واضح ہونے لگے۔ وہ ایک درمیانہ درجہ کا مکان تھا۔ پتہ نہیں کس نے اور کیسے اسے تعمیر کیا تھا۔ دیکھنے میں تو وہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے کسی انسانی ہاتھوں نے اسے بنایا ہو، اور پھر پتہ نہیں کیسے اس چڑیل نے اس پر قبضہ جما لیا، اور اس کے مکینوں کا کیا حال ہوگا۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا اس وقت اس کے سامنے تھا۔ جلد ہی وہ اس کے قریب پہنچ گئی۔ اس کی خستہ حال دیواریں دن کی روشنی میں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ اس کے سامنے ایک بوسیدہ دروازہ نصب تھا جو تقریباً خستہ حالی کے سبب کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رک کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے دروازے کو اندر کی جانب دھکیلا تو وہ یوں کھلتا چلا گیا جیسے کسی نے پہلے سے اسے کھول رکھا ہو۔ اپنے اس خیال سے اسے ہنسی آ گئی۔ بھلا اس ویرانے میں دروازہ بند رکھنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ اس لیے چڑیل نے بھی اسے بند کرنے کی زحمت نہ کی ہو۔ ویسے بھی اس گھر میں داخل ہونے کے بعد کسی نے خود کو مصیبت میں ہی ڈالنا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اس میں داخل ہو گئی۔ وہ ایک لمبی سی راہداری تھی جس میں کافی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ باہر سورج آگ برسا رہا تھا اور اس میں ایک مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاید چڑیل پرفیوم لگانے کی شوقین تھی۔ راہداری سے گزرتے ہی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا تالاب تھا جس کی سطح پر کمل کے پھول تیر رہے تھے۔ اس میں چند مرغابیاں بھی موجود تھیں۔ بڑا ہی حیرت ناک اور دل فریب منظر تھا۔ اس کے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ اس مکان کے اندر اتنا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ وہیں کھڑی حیرت سے اپنی پلکیں جھپکا رہی تھی کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی خرگوش کی جسامت کا جانور اس کے سامنے سے پھدکتا ہوا ایک جانب بھاگ گیا ہو۔ ایک لمحہ کو تو وہ ڈر گئی، لیکن پھر سنبھل کر اس نے احتیاط سے اسی طرف قدم بڑھائے جس طرف وہ جانور غائب ہوا تھا۔ وہ جیسے اس طرف پہنچی تو اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دائیں بائیں کی دیواروں میں ہلچل ہونے لگی ہو۔ وہ اس طرح ہل رہی تھی جیسے پانی سے بھری مشک سے تھوڑا سا پانی نکالتے وقت اس کا سینہ پھولتا پھچکتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے جیسے ہی اپنے دائیں جانب کی دیوار پر ہاتھ رکھا تو یکدم اسے دوبارہ پیچھے کھینچ لیا۔ اف خدایا! دیوار کو چھوتے ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے کسی چوہے کی کھال پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ یہ دیکھ کر اسے بہت گراہٹ ہونے لگی۔ پھر یکدم دیواریں چمکنے لگی اور اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ان میں موجود آنکھیں اسے گھور رہی ہوں۔ شاید اس چڑیل کو اس کی موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ یہ سوچ کر وہ مزید آگے بڑھی۔ درجہ حرارت مزید گر گیا۔ اسے اپنے چاروں طرف کچھ عجیب سے سائے زندہ ہوتے دکھائی دینے لگے۔ سرگوشیوں نے اسے گھیر لیا اور ایک خوفناک انداز میں اس کے نام کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی بلائیں اسے اس کا نام لے کر پکار رہی ہوں۔ پھر یکدم وہ آوازیں بھیانک سرگوشیوں میں بدل جاتی اور فضا میں آہوں اور سسکیوں کی صدائیں گونجنے لگتی۔ یہ دیکھ کر خوف نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لیکن اس نے پر اسرار خزانے کے خیال سے وہ خوف اپنے دل سے کھرچ کر پھینک دیا۔ حقیقت میں وہ ڈرپوک نہیں تھی بلکہ بہادر تھی۔ پے در پہ واقعات نے کچھ دیر کے لیے اسے پریشان کر دیا تھا، لیکن وہ اب سنبھل چکی تھی۔ چلتے چلتے وہ ایک وسیع چیمبر میں پہنچ گئی اور یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں کہ اس چیمبر کے درمیان وہی چڑیل کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا نصف چہرہ سیاہ اور نصف روشن تھا۔ اس کے چہرے پر چمکتی آنکھیں اسی کو گھور رہی تھی۔ اس کے گھورنے کا انداز ایسا تھا جیسے ایلینا کی یہاں موجودگی پر اسے سخت غصہ آ رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ ایلینا اسے دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کرتی، وہ چڑیل اڑتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے سر کے بال اپنی مٹھی میں پکڑ چکی تھی۔ ایلینا اس کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے بال کھینچنے سے یکدم اس کے منہ سے تیز چیخ نکلی اور چڑیل اس کی حالت پر کہکے لگانے لگی۔ یعنی ایک اور بے وقوف اس فرضی خزانے کی تلاش میں یہاں آ پہنچی ہے، ایک ایسا خزانہ جس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ چڑیل نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مضحکہ خیز انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ تمہیں کیسے پتا کہ میں یہاں کسی چھپے خزانے کی تلاش میں آئی ہوں؟ ایلینا نے حیرت سے پوچھا۔ اسے کچھ لمحوں کے لیے اپنی تکلیف بھول گئی تھی۔ وہ واقعی بڑی حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، اس کے باوجود کہ اس کے بال بڑی بری طرح سے اس چڑیل کی مٹھی میں تھے، لیکن اس نے اس کی بات سن کر بڑی مشکل سے تھوڑا سا سر اوپر اٹھا کر اس سے پوچھ ہی لیا تھا، دیکھو آج میں تمہیں وہ راز بتانے جا رہی ہوں جسے شاید تمہاری دنیا والے قیامت تک کوشش کرتے تو بھی شاید جان نہ پاتے۔ مجھے دنیا کی اس بھیانک اور سب سے بڑے صحرا میں ایک سزا کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ یہاں آنے سے پہلے میں بہت حسین لڑکی تھی، لیکن جب مجھے سزا کے طور پر یہاں بھیجا گیا تو میرا حلیہ تمہارے سامنے ہے۔ میرا چہرہ واپس کرنے کے لیے یہی شرط رکھی گئی کہ جب تک اس صحرا میں بہادر لوگ آتے رہیں گے اور میں ان کا دل نکال کر کھاتی رہوں گی تو میرا چہرہ اور باقی جسم واپس اصل حالت میں تبدیل ہوتا رہے گا۔ اب سب سے بڑی مشکل یہی تھی کہ اس خوفناک صحرا میں بھلا کوئی عقل رکھنے والا انسان کیوں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے لیے مرحلہ موت سے کم نہ تھا، اور شرط بھی ایسی کہ صرف بہادر لوگوں کا دل ہی کھانا ہے۔
ورنہ اس صحرا میں اور بھی انسان آباد ہیں، لیکن وہ سب مجھے دیکھ کر بہت بری طرح خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ بہادر تو قطعی نہیں، اس لیے میرے لیے بیکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب ابھی تک زندہ ہیں، لیکن جب بھی کوئی بھولے بھٹکے کوئی بہادر اس صحرا میں آتا ہے تو میرا شکار بن جاتا ہے، اور ایسے بہادر لوگوں کو صحرا میں لانے کے لیے میں نے انہی کے سامنے ایک فرضی خزانے کی جھلک دکھائی تھی، اور ان میں سے 2 کو اگر میں نے یہاں سے زندہ واپس جانے دیا ہے تو اس میں بھی میرا ہی فائدہ ہے، کیونکہ انہوں نے باہر کی دنیا میں جا کر اس فرضی خزانے کے متعلق لوگوں کو یہاں آنے کے لیے اکسایا ہے، اور میں نے یہ بات ان پر واضح کر دی کہ اس خزانے تک پہنچنے کے لیے انہیں میری اس رہائش گاہ کے اندر سے جانا ہوگا، تاکہ مجھے زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، اور اس طرح بہادر اور مہم جو لوگ اس فرضی خزانے کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے میری اس رہائش گاہ تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح بیٹھے بٹھائے مجھے بہادر لوگوں کے دل کھانے کو مل جائیں گے، اور اب تک میں کافی دل کھا چکی ہوں، جس کے نتیجے میں میرا آدھا چہرہ مجھے واپس مل چکا ہے۔ جیسے جیسے میں یہ دل کھا رہی ہوں ویسے ویسے میرا چہرہ درست ہوتا جا رہا ہے۔ جب میرا چہرہ اور جسم مکمل طور پر تبدیل ہو کر اصلی حالت میں آ جائے گا تو میری سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ اس چڑیل نے یوں اسے تفصیل بتانی شروع کر دی جیسے وہ کسی جاب کے لیے باس کے سامنے زبانی ٹیسٹ دے رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے تم اب میرا بھی وہی اشر کرو گی جیسا پہلے والوں کا کیا ہے؟ ایلینا نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے تم بھی تو ایک بہادر عورت ہو، اگر تم بہادر نہ ہوتی تو اس خوفناک صحرا میں کیا لینے آتی؟ اس لیے اب تیار ہو جاؤ، مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہو رہا، میں فوراً تمہارا دل کھانا چاہتی ہوں تاکہ میرے چہرے میں کچھ اور تبدیلی آ سکے، اور تمہارا باقی جسم میں اپنے پالتو اژدہوں کو کھلا دوں گی جو نہ جانے کب سے بھوکے ہیں، میرے ساتھ ساتھ انہیں بھی بہادر لوگوں کے آنے کا بے چینی سے انتظار رہتا ہے۔ ایلینا چاہے کتنی بھی بہادر تھی لیکن موت کو سامنے دیکھ کر اس کے پسینے چھوٹ گئے، اس کے جسم پر لرزہ طاری ہونے لگا، اس کی حالت دیکھ کر چڑیل کہکے لگانے لگی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا شکار ایک بہادر عورت ہے۔ تبھی وہ تن تنہا اس خطرناک صحرا میں آدم کی تھی، ورنہ اس کا تو نام سن کر بڑے بڑے ترم خان بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ اس کا خوفزدہ ہونا ایک فطری بات تھی۔ اس سے پہلے کہ ایلینا کچھ اور کہتی، اس نے تیزی سے اپنا پنجہ اس کے سینے کی جانب بڑھایا اور ایک ہی جھٹکے میں اس کا دل نوچ کر باہر نکال لیا۔ اف میرے خدایا! اس کے ہاتھوں کی لمبی انگلیوں میں نوکیلے اور کسی خنجر کی طرح اس کے ناخن یوں اس کے سینے میں گھس گئے جیسے وہ گوشت پوست کی بجائے موم کا بنا ہوا ہو۔ اس سے چڑیل کی طاقت کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ دل باہر نکلتے ہی ایلینا لہرا کر نیچے جا گری، اس کا سانس کسی ذبح ہوئے بکرے کی طرح تیزی سے اس کے سینے سے خارج ہونے لگا۔ وہ وہیں بے آب ماہی کی مانند تڑپنے لگی۔ چڑیل اس کے تڑپنے کو نظر انداز کر کے ہاتھ میں پکڑا دل کچر کچر کھا رہی تھی۔ اس کے منہ سے ٹپکتا ہوا لہو اور بھی وحشت ناک بنا رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں وہ سارا دل اپنے معدے میں اتار چکی تھی۔ پھر اس سے فارغ ہو کر اس نے زمین پر بے جان پڑی ایلینا کی لاش کو اس کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی ہال کے ایک کونے کی جانب لے جانے لگی۔ کونے میں پہنچ کر وہ زمین میں موجود ایک گول تختے قریب پہنچ کر رکی اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اسے ایک جانب سرکا دیا۔ وہ شاید کوئی کنواں تھا۔ اس نے ایلینا کے جسم کو اس کے کنارے تک لا کر زوردار ٹھوکر سے اس کے اندر پھینک دیا۔ جیسے ہی جسم نیچے گرا اس نے جلدی سے وہ تخت دوبارہ اس کنویں کے منہ پر سرکا دیا۔ کنویں میں اس کے پالتو اژدہے تھے۔ وہ جب بھی کسی کا دل کھاتی تو اس کے جسم کو اس کنویں میں پھینک کر ان اژدہوں کا کھاجا بنا دیتی تھی۔ ایلینا کا دل کھانے سے اس کے چہرے کے خد و خال میں ہلکی سی تبدیلی رونما ہونے لگی جسے اس نے اپنے ہاتھ لگا کر محسوس کر لیا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی مکان میں اس کے بھیانک کہکے گونجنے لگے، یوں لگ رہا تھا جیسے ہزاروں بدروہیں اس کے اندر سے چیخ چیخ کر شور مچا رہی ہوں۔ وہ بہت خوش تھی، ظاہر ہے اب وہ آہستہ آہستہ دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے حسن کو پالے گی۔ اس نے ایلینا کو فرضی خزانے کی داستان اس لیے سنائی تھی کہ اسے یقین تھا کہ اب اس نے زندہ واپس تو جانا نہیں ہے، اس لیے وہ یہ حسرت کیوں دل میں لے کر مرے کہ وہ خزانے تک پہنچ کر بھی اسے حاصل نہیں کر پائی۔ آج اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ جی بھر کر ساری رات صحرا کی چمکتی ٹھنڈی ریت پر جی بھر کر رقص کرے گی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خمار سا اتر آیا تھا۔ وہ کچھ دن اسی خمار کے زیر اثر رہنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ سلسلہ تو اس وقت تک چلتے رہنے والا تھا جب تک وہ اپنا کھویا ہوا حسن اور جوانی دوبارہ حاصل نہ کر لیتی۔ اسے ہر روز ہر نئے متلاشی کا انتظار کرنا تھا جو اس افسانوی خزانے کی تلاش میں اس صحرا میں قدم رکھنے والا تھا، جو اس بات سے بے خبر تھے کہ فرضی خزانے تک جانے والا راستہ اس کی رہائش گاہ کے اندر سے ہو کر سیدھا موت کی طرف جاتا ہے۔ حقیقت میں اس کی رہائش گاہ اسرار و خطرے کی جگہ تھی، جس میں داخل ہونے والا واپس زندہ نہیں لوٹتا تھا،
جیسے اب ایلینا اور بہت سے دوسرے مہمجو اور بہادر افراد جو اس چڑیل کی بھیڑ چڑھ کر اپنے لالچ کے ہاتھوں موت کی نیند سو چکے تھے۔ لالچ انسان کو تباہی کے کنارے پر لے جاتی ہے، اور جب تک انسان کو سمجھ آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں ابھی اور کتنے بہادر اور مہمجو جو اپنی موت کا پروانہ ہاتھ میں لیے یہاں موجود فرضی خزانے کی تلاش میں اس صحرا میں جانے کے لیے بے چین ہیں۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.